بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کی سوال اور جواب میں ایک اور سوال جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوال میں سائل پوچھتا ہے، یہ سوال جو ہے صفات الہی میں تناقض یا مطابقت کے متعلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ نے تفہیمات حصہ اول کے مضمون کوتاہ نظری میں کسی مستفسر کے اس سوال کے کہ اللہ رحم اور کرم اور رأفت اور شفقت کا منبع ہونے کے باوجود چھوٹے اور معصوم بچوں پر مصائب اور تکالیف کیوں وارد کرتا ہے کا جواب دیتے ہوئے خدائی نظام میں وقوع پذیر ہونے والے شرور کی عقلی توجیہ کے لیے مندرجہ ذیل مفروضات کا سہارا لیا ہے۔ پہلا، خدا کے پیش نظر پوری کائنات کا اجتماعی مفاد ہے جسے آپ خیر کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا، خیر کل کا حصول کسی نظام ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور چونکہ اللہ حکیم اور دانا ہے لہٰذا اس نے ضرور اس مقصد کے لیے کسی ایسے نظام ہی کو منتخب کیا ہوگا جو اپنی کارکردگی اور افادیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تیسرا، اگر موجودہ نظام سے زیادہ بہتر کوئی ایسا نظام ہوتا جس میں ان شرور کے وقوع کے بغیر خیر کلی کا حصول ممکن ہو سکتا تو یقیناً اللہ اس بہتر نظام کو منتخب کرتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، جب ہماری خواہشات کا علم رکھنے کے باوجود اس نے ان کو پورا کرنے سے انکار کیا تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا یقیناً ناگزیر ہوگا، اور اس علیم اور خبیر کے علم میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نہ ہوگی، ورنہ وہ اس بہتر صورت ہی کو اختیار کرتا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کے حق میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اگر بہتر تدبیر ممکن ہو تو اسے چھوڑ کر بدتر صورت اختیار کرے گا۔ مذکورہ بالا اقتباس کا ایک جملہ علیم اور خبیر کے علم میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نہ ہوگی، ورنہ وہ اس بہتر صورت ہی کو اختیار کرتا، نہ صرف اجتماعی نقیضین کی ایک واضح مثال پیش کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات علیم اور خبیر، حکمت اور دانائی کا بھی قاری کے ذہن میں عجیب اور غریب خاکہ مرتب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علیم اور خبیر مان لینے کے بعد اس کے علم کو کسی خاص صورت یا تدبیر تک محدود کرنا بجائے خود اس کے علیم اور خبیر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی کسی ایسے نظام کو نافذ کرنے پر قادر تھا جس میں ان شرور کے وقوع کے بغیر خیر کلی کا حصول ممکن ہوتا، تو پھر یہی ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کم از کم حکیم اور دانا نہیں ہے، کیونکہ کسی ایسے نظام کے نافذ کر سکنے کے باوجود نافذ نہ کرنا آپ کے نزدیک حکمت اور دانائی کے فقدان پر دلالت کرتا ہے، اور اگر اللہ کی حکمت اور دانائی میں کسی قسم کے شک کرنا کا کفر قرار پائے اور یہی سمجھا جائے کہ اللہ کی حکمت اور دانائی ہر قسم کے شکوک سے بالا تر ہے، تو پھر یہی ایک نتیجہ نکالنا ہوگا کہ اللہ کسی ایسے نظام جس میں ان شرور کے وقوع کے بغیر خیر کلی کا حصول ممکن ہو کو نافذ کرنے پر نہ پہلے کبھی قادر تھا، نہ اب ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میرے اس الجھن کو دور فرمانے کی سعی فرمائیں گے اور کوئی ایسا تسلی بخش جواب عطا فرمائیں گے جس سے کم از کم میرے لیے یہ فیصلہ کرنا سہل ہو جائے کہ آیا اللہ حکیم اور دانا ہے یا قادر مطلق، یا یہ کہ اللہ بیک وقت حکیم اور دانا بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے۔ جواب میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں، آپ کا خط کئی مہینے پہلے مجھے جیل میں ملا تھا، مگر وہاں سینسرشپ کی جو غیر معقول اور بیہودہ قیود تھیں ان کی وجہ سے میں نے سرے سے خط اور کتابت ہی چھوڑ دی تھی، اس لیے دوسرے سینکڑوں خطوط کی طرح آپ کے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب یہ مختصر جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے جس الجھن کا ذکر فرمایا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کے تقاضوں میں مطابقت کے بجائے تناقض تلاش کرنے کی فکر میں پڑ گئے ہیں، اور اس فکر نے آپ کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ان میں سے کسی ایک کا انکار کیے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ آپ اس امر واقعی کا انکار تو بہرحال نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں شرور پائے جاتے ہیں، شیطان موجود ہے، کفر، شرک، دہریت اور دوسرے اعتقادی دلالتیں موجود ہیں، قتل، خون ریزی، چوری، ڈاکہ، زنا، عمل قوم لوط اور اس طرح کی بے شمار دوسری اخلاقی خرابیاں موجود ہیں۔ نیکی کے مقابلے میں بدی کی قوتیں ہر طرف اعلانیہ کام کر رہی ہیں اور ان کی بدولت طرح طرح کے ظلم رونما ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا ایسا عالم کرنے پر قادر تھا یا نہ تھا جس میں یہ برائیاں وجود میں نہ آتیں اور ان کے بغیر خیر کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا؟
اگر وہ قادر تھا اور اس نے ایسا نہ کیا تو آپ اس سے معاذ اللہ حکمت، عدل اور خیر سے عاری ثابت کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اس پر قادر نہ تھا تو پھر آپ کے طرز استدلال کی روح سے وہ لامحال عاجز ہی قرار پاتا ہے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے منطق کے ایسے استعمال کا جو صفات الہی میں تطبیق کے بجائے تناقض تلاش کرنے کی طرف انسان کو لے جائے۔ میں نے اس کے برعکس تطبیق کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دنیا میں شرور کے پائے جانے سے گھبرانا نہیں نہ چاہیے، بلکہ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب اس نے دنیا کا یہ نظام اس طرح بنایا ہے تو ضرور حکمت کا تقاضا ایسے ہی نظام کی تخلیق کا ہوگا، اور اس کے سوا کوئی دوسرا خالی از شرور اور نظام بنانا خلاف حکمت ہوگا۔ میری اس توجیہ سے اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے تو آپ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار فرمائیں، یا تو تطبیق کی کوئی دوسری بہتر شکل تجویز کر کے میری رہنمائی کریں، یا پھر خدا کے متعلق اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ آیا آپ کے نزدیک وہ قدرت سے خالی ہے یا حکمت سے۔ ترجمان القرآن، فروری 1965۔